औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, तीसरी दुनिया के ममालिक, तरक्की पज़ीर ममालिक में जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत अख्तियार कर चुका है। पिछले ज़मानों में जिस तरह बादशाहत में रियाया के साथ सलूक किया जाता था, आज भी तरक्की पज़ीर ममालिक या ऐसे ममालिक जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर रियाया के साथ जो है वो कुछ इसी तरह का सलूक किया जाता है। किताबों में लिखे हुए इंसानी हकूक़ के अल्फाज बहुत भले लगते हैं जब उन्हें पढ़ा जाता है या सुना जाता है, लेकिन अमली तौर पर उसकी अफादियत हमें तरक्की पज़ीर ममालिक में नज़र नहीं आती। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिसकी आज़ादी को 75 साल गुज़र गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद फ़ीसद तबके ने आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। थाना कचहरी की सियासत चलती है और जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इसमें MNA MPs को ख़रीदा और बेचा जाता है। ब्यूरोक्रेसी जो है, खा वो एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो या वैसे हो, जो भी है, यहाँ पर जो हमारा निज़ाम अदल है उसकी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। सिविल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त नोहा खां हैं। वहाँ पर इंसाफ मिलना इतना पेचीदा और मुश्किल बना दिया गया है कि लोग इंसाफ के लिए अदालतों में जाने से डरते हैं। वजह क्या है? थाना कचहरी का सियासत, और जो बासर लोग हैं वो अपने आप को हर मामले में सुपरफिशियल समझते हुए अपने मसाइल हल कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का टॉपिक इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसमें बड़ी अहमियत है इसकी। इसमें हम एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की बात करेंगे। कन्फेशन होता है इतराफ़ गुनाह, जिस तरह एडमिशन होता है इतराफ़ करना, गुनाह का इतराफ़ करना कन्फेशन कहते हैं। और जुडिशल कन्फेशन अदालत के सामने आप अपने जुर्म का इतराफ़ करते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन ये है कि बग़ैर अदालत के कहीं और ऐसा किया जाता है। मावराए अदालत इतराफ़ को बतौर सबूत इसी सूरत में कबूल किया जा सकता है जब अदालत मुतमिन हो कि ये रज़ाकराना और सच्चा है, और ये इसे बड़ी एहतियात के साथ अदालत जो है ना वो देखती है। मुल्ज़म की तरफ से इस्तेमाल किए गए दुरुस्त अल्फाज का हमेशा पता लगाना चाहिए, और इससे पहले कि इसे किसी सज़ा के जवाज़ के तौर पर कबूल किया जाए, अदालत को देखना पड़ता है और ख़ुद को मुतमन करना चाहिए कि किन हालात में इसे बनाया गया या इसे किस तरीके से हासिल किया। यानी जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है, मावराए अदालत इतराफ़ है, अदालत से बाहर पुलिस ने लिया है, किसी पंचायत ने लिया है, या जो भी सूरत हाल बनी है, या बासर अफराद ने लिया है, क्या मुल्ज़म की तरफ से इतराफ़ रज़ा कराना तौर पर किया गया था? मुल्ज़म ने इस गवाह पर इत्माद करने की क्या वजह थी? मुल्ज़म की इस गवाह पर इत्माद करने की क्या वजह थी जो इसे साबित करता है और इसने अपने अमल को साफ सुथरा कर दिया था? क्या गवाह वाकई इसके एहसास को समझता है जो इससे कहा गया था, या क्या इसमें गलती या गलतफहमी की कोई गुंजाइश है? क्या मुल्ज़म की तरफ से कहे गए अल्फाज दुरुस्त तरीके से पेश किए गए हैं, या गवाह के बयान में बेहतरी आ रही है जो उसे दिया गया था? बेहतरी आ रही है, चेंज कर लेना, उसमें आफ्टर थाट्स शामिल कर लेना। क्या गवाह का मुल्ज़म के ख़िलाफ़ झूठा बयान देने का कोई ज़ाती मकसद है, या पुलिस को जुर्म साबित करने की बेताबी में इकरार जुर्म साबित करने के लिए इस गवाह को पेश करना है? ये बातें हैं जी जिनको हमने देखना होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है, इसमें कौन से फैक्टर जो हैं वो हमेशा सामने रखने पड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के हवाले से
ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 SMER 274 اور اسی طرح ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2019 SC 64 212 SMER 387 2011 SCMR 1673 1993 SCMR 1378. تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی حوالے سے ایک امپورٹنٹ ججمنٹ کا PLD 2019 SC 64 سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ. ناظرین اکرام، ایویڈنس آف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از اے فرجائل پیس آف ایویڈنس اینڈ utmost care and caution has to be exercised in planning reliance on such a confession. کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے، عدالت ماورائے عدالت اعتراف ہے اپنے جرم کا، یہ کمزور ایویڈنس ہے اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اٹ از آلویز لکڈ ایٹ وچ ود ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن ڈیو ٹو دا کیس ڈیو ٹو دا ایز ود وچ اٹ مے بی کانکٹیڈ. اس کو بڑے احتیاط سے دیکھنا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے، مشتبہ حالت میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اس طرح جائزہ لیا جانا چاہیے کہ یہ ڈاؤٹ فل چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا دا لیگل ورتھ آف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از آلموسٹ ایکول ٹو ناٹ. اس کی یعنی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی جو قانونی حیثیت ہے وہ آلموسٹ زیرو ہے. کیپنگ ان ویو دا نیچرل کورس آف ایونٹس، ہیومن بیہیویئر، کنڈکٹ اینڈ پروبیبلٹیز ان آرڈینری کورس. آپ نے یہ دیکھنا ہے جو حالات سرکمسٹینسز دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے جو یہ اس سے کلوایا گیا یا اس کا کوئی بیان لیا گیا وہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. It could be taken as a corroborative of the charge if it is in the first instance rings true and then finds support from other evidence of unimpeachable character. یہ جب آپ نے یہ اس کا جو ماورائے عدالت اس کا کوئی اعتراف ہے جرم کا، اس کو جرا اس کے اوپر کی جائے، سب سے پہلے اس کی جرا کر کے دیکھا جائے اور جو وہ کہہ رہا ہے اور حالات و واقعات جو ہیں کیا وہ اس کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بیفور اے پنچایت از انایڈمیسیبل. ناقابل قبول ہے کسی پنچایت کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. پولیس کے سامنے ہی بیان ظاہر ہوتے ہیں، وہی عدالت میں وہ پیش کرتے ہیں نا جی یہ ہمارے سامنے اس نے یہ بیان کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کے سامنے مار کے ڈر سے یا بہت زیادہ مار پڑتی ہے جب ملزم کو پولیس لٹکا کے مارتی ہے، ان کو سونے نہیں دیتی، پانی پھینکتی ہے، بلب جلا دیتی ہے، ان کے اوپر تشدد کرتی ہے، تو وہ پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے مان لیتے ہیں. بعد میں عدالت میں آ کر پھر کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، وہ پھر ڈیویٹ کر جاتے ہیں. ناظرین اکرام، 2016 SMER 274 میں نریٹ کیا گیا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اف میڈ بیفور اے پرسن آف انفلوئنس اینڈ اتھارٹی ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسٹینڈ ہیلپنگ ہینڈ ٹو دا اکیوزڈ which is also strongly corroborated can only be considered as a piece of circumstantial evidence. اگر کوئی ماورائے عدالت اعتراف ہے جرم کا اور یہ کسی بااثر شخص یا بااثر ادارے کے سامنے یہ وہ دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہیلپنگ ہینڈ ٹو دا ایکیوزڈ. اس کو جب تک جرا نہ اس کے اوپر کی جائے اور اس کو حالات و واقعات کے مطابق نہ چیک کیا جائے، اٹ از جسٹ اے پیس آف سرکمسٹینشنل ایویڈنس ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی. ناظرین اکرام، 2012 SMER 387 میں نریٹ کیا گیا ہے the extra judicial confession allegedly made by the petitioner and his co-accused prima facie has the trapping of a joint confession which is inadmissible in evidence. عدالت نے اس کیس میں 2012 SMER 387 میں یہ قرار دیا ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے
مبینہ طور پر جو کیا گیا ہے پٹیشنر کی طرف سے اور اس کے ساتھی جو ملزم ہے اس کی طرف سے، یہ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ جوائنٹ کنفیشن جو ہے یہ ٹریپ کر کے ان سے لیا گیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ایز اے ایویڈنس۔ ناظرین اکرام 2011 SMER 1673 میں یہ کہا گیا the alleged extrajudicial confession is a joint confession, thus its evidentiary worth may be next to nothing۔ کہ جناب یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے یہ ایک جوائنٹ کنفیشن ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے۔ ناظرین اکرام 1993 SMER 1378 میں یہ کہا گیا کہ جوائنٹ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بائی بوتھ دا اکیوز کینٹ بی یوزڈ اگینسٹ آئدر آف دیم۔ اگر دو ملزم ہیں ان میں سے ایک نے کوئی اعتراف کیا ہے جرم کا تو وہ دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسٹرا جوڈیشل اگر کنفیشن کیا ہے، کورٹ کے سامنے کیا تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ ناظرین اکرام مزید اگر ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو 2011 SMER 1233 میں یہ کہا گیا کہ کنوکشن کین بی بیسڈ آن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن وین اٹ از corroborated by other reliable evidence۔ اگر دوسرے ریلائبل ایویڈنس کے ساتھ اس کو چیک کیا جائے، اس کے معیار کو، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو وہ دیکھا جائے کہ جو اس نے کہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن میں اور جو ہمارے پاس دیگر ریلائبل ایویڈنس ہے وہ آپس میں مماثلت رکھتے ہیں تو پھر مانا جا سکتا ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن is regarded as a weak type of evidence by itself. Utmost care and caution has to be exercised in placing reliance on such confession کہ اس پر بڑا کمزور ہے یہ اعتراف۔ ناظرین اکرام 2015 SMER 155 offense carrying capital punishment، ایسا جرم جس سے سزائے موت ہو، conviction scope extra judicial confession was not sufficient for recording conviction on a capital charge unless it was strongly corroborated by tangible evidence coming from unimpeachable source۔ اگر کسی نے اعتراف گناہ پولیس کی حراست میں کر لیا ہے، جرم کا اعتراف ماورائے عدالت کیا ہے، تو جب تک ایسے ایویڈنس کے ساتھ اس کو کوربریٹ نہیں کیا جائے گا، مماثلت اس کی نہیں ڈھونڈی جائے گی کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے اور جو انمپیچیبل سورس آف ایویڈنس ہیں ان جن کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ جب اس کا کمپیریزن نہیں کیا جائے گا اس کو نہیں مانا جا سکتا، خاص طور پہ جب کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ ہو۔ ناظرین اکرام یہاں پر آپ کی خدمت میں 2016 SMER 1144 پیش کرتا ہوں۔ یہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں کہا گیا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن could be counted easily therefore it was always looked at with doubt and suspicion۔ کہ جو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے نا، ماورائے عدالت اعتراف، یہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ متجسس نگاہوں سے اور ڈاؤٹفل طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو جانچنا چاہیے۔ ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس حوالے سے پیش کی ہیں۔ ناظرین اکرام یہاں پر آپ کی خدمت میں جو میں نے ابھی کیس لا بھی ساتھ ساتھ پیش کر رہا تھا کہ کیس لا جو بیان کی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اسی طرح 2008 SMER 841 ہے، مسمات ارشاد بی بی ورسز افتخار اینڈ ادرز، یہ 302 364 34 PPC کا کیس تھا۔ کنوکشن آرڈر بیس آن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن is well if prosecution succeeded in establishing that such statement had been made truly and voluntarily and same was corroborated by the circumstantial evidence۔ کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے یہ تب درست ہے اگر پروسیکیوشن جو ہے اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے دوسرے سرکمسٹینشنل ایویڈنس کے ساتھ اس موقف کو۔ accused has categorically denied the allegation and extrajudicial confession before the prosecution witness in absence of corroboration was not acceptance। High Court, after having taken into consideration material evidence on record in accordance with law, had rightly concluded that the prosecution case was full of doubt and accused were rightly acquitted from the charge of murder۔ انہوں نے کہا جو اس سے اعتراف گناہ کروایا گیا تھا، اعتراف جرم ماورائے عدالت کرایا گیا تھا، وہ
اس کو پراسیکیوشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا اسٹیبلش کرنے میں دیگر سرکمسٹانسز کے ساتھ، اور یہ رائٹلی ایکیوز نے یہ کہا ہے کہ وہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس لیے اس ملزم کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا اس کیس سے۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح NLR 1995 CRLJ 192 ہے رضوان احمد ورسز اسٹیٹ، اس میں بھی یہی ہے، 302/34 PPC کا کیس ہے۔ Accused who made extrajudicial confession before father and brother of deceased would not be granted bail in a case under section 302 as the evidence would be sufficient to connect him with murder۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایکیوز نے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کیا تھا، would not be granted bail in case under section 302، تو اس میں اس کو بیل نہیں دی گئی، اسے ان کے سامنے کیا تھا۔ It would be sufficient to connect him with murder، یہ مرڈر کے ساتھ اس کو میچ کر رہی تھی بات اس کی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح 1995 PCRLJ 1802 محمد رمضان بٹ ایلیس لبو بٹ ورسز دا اسٹیٹ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، سیکشن 302 460 PPC، اس میں جو کہا گیا ہے کہ بیل شوڈ ناٹ بی withheld ایز اے punishment in cases where extrajudicial confession which is the weakest type of evidence is not supported by any other independent evidence، کہ ایسے کیسز میں جہاں پر ماورائے عدالت اعتراف جرم کروایا گیا ہو، اس میں کسی کی بیل کو نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ وہ جو ماورائے عدالت اعتراف جرم کروایا گیا تھا وہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ اس کو سپورٹ نہ کروایا گیا ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ آپ کی خدمت میں کچھ ججمنٹس جو ہیں میں نے پیش کی ہیں، بہت لمبا چوڑا یہ ٹاپک ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کچھ تھیم رکھوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی اور انداز میں، کسی اور رنگ میں، کسی اور موقع پر اس کو اور طرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔